درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف ہی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک ویک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسے ہی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟
شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں، لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے، موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کریں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے، چلتی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر۔ اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا۔ جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں، مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سنے میں نے یہ الفاظ، ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ بھول گئے، افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے، سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول رہے ہو، اور کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا۔ پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت۔ یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائے تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح، اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نہیں، ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ نیچے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں،
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی۔ کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب، اس سے محبت ہوتی بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں کو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ کی 40 اطہار، اس کی دوسری قسط صفحہ نمبر 11 میں حدیث پاک نمبر 11 ہے، من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں۔ آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے، اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی قرآن نے اسے بھی بیان۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر۔
یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لے یہاں لکھا ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے. بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ. اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن. کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے. تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف. اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر. شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی، پھر ناشکری کی. بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے. مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ گرمائش پہ پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے. تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے. اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ وہ ہیں جب پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. اب یہاں بڑی یونیک معلومات سٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں. خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں. لیکن گناہ گاروں کے دل جب سخت ہو جائیں نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو. ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے. اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے. آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتے. اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ، ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ. دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ. ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرے. اسی لیے کہتے ہیں نا، جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کر لو، جیسی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو. کلیئریفائی ہونا چاہیے، ہارٹ پیور ہونا چاہیے. آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے. مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات اچھی بھی نہیں لگتی. آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر. یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے؟ کیوں میں یہ اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں. خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا. اچھا اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی. مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں. ہاں پرندے تو تسبیح کرتے ہیں, پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا, کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا. اللہ اکبر, نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا. فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جب تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون. اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی. تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور اللہ اکبر. اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جان. اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ, آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے. احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت فرماتے. پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے. اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے. تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا. تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں, ان میں بھی شعور ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ, اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو. اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے, اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو. اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے. بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا, پتا کھانے سے کیا فائدہ ہو. مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو, تبرک لیا کر. اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والے. تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں, کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں, کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے, کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے. آپ نے چھوٹا سا پتھر دیکھا مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا. آپ بڑے حیران ہوئے. اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا, وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جب سے میں رو رہا ہوں, جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے. اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے. آپ اللہ کے نبی تھے, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما. دعا قبول ہو گئی. اب چلے جائے کہیں واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی, پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی. کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور. کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے, اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن. موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا. اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کوئی فنکشن نہ چلے, کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا. پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے. لکھنا ہی نہ ان ختم ہو جائے کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو, پھینک دیتے ہیں. جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ؟ قرآن بتائے گا نا. ہمیں بنایا اللہ نے تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا, واٹ از دا ریزن. قرآن میں رب فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو, بس there is only one reason الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے, کام کچھ اور کر رہے ہیں. نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں, روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے, اللہ کی عبادت سے دور, حالانکہ بنایا اس لیے گیا. اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. کبھی ہمارے آنسو بہے, کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا. اللہ اکبر. اب آئیے بیان میں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا, اللہ اس بیماری سے بچائے, اور وہ بیماری ہے دل کی سختی. کیا کہا قرآن نے؟
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا۔ پیارے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے۔ سن لو، وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف دا باڈی بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں، یار کولیسٹرول نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، والز بند نہ ہو جائے، وینز کھلی رہیں، بڑا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا، مگر اگر اس دل میں ایمانی نہ ہو، اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے، ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے، یہ دل معاذ اللہ غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے تو یہ تو برباد کر دے گا نا، ایمان برباد کر دے گا۔ ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، ذرا آپ بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک ہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا۔ مگر مجھے بتاؤ، جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مرنا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، مگر ایمان سلامت رہ کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک، یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی، فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے۔ Nobody talk about it، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ارے دل سخت ہے، یہ دل نرم ہے، اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو، فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا۔ ہائے ہائے، نہ نماز میں دل لگے، نہ تلاوت میں دل لگے، نہ دعا میں آنسو بہیں، ہیں نہ ہدایت کی بات اچھی لگے، لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی، تو چیک کرو یار، یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا، دروازہ تو بند نہیں ہو گیا، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے، اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے، there is something wrong in your heart۔ اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس، سکون، مزہ آ جائے، مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین، آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے۔ خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا۔ اب آئیے دل کی سختی کے اسباب، واٹ از دا ریزن۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دے۔ یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا، بہت بولتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں، قلیل الکلام، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، کم بول، کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بھی نکل جائے گا، غیبت بھی نکل جائے گی، دل آزاری بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا۔ کم سوچ کے بولے۔ ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، یار نہیں بولنا تھا، یار کیا بول دیا، یار مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو۔ پہلے سوچ لیتے ہیں نا۔ آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے، یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا، 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا، مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا سر پھوڑتی ہے، کسی کے خاندان برباد کر۔ سوچئے زیادہ بولنا دل کو سخت کر دے، یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دے۔ ہر وقت ہنسی مذاق، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے، مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا۔ آپ مسکرانے والی بات کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور پھر جھوٹ بول بول کے ہنسا رہے ہیں، یہ دل کو مردہ کر دے۔ اچھا، پھر زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر۔ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے، آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی، سستی ہو جائے گی۔ رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں، تو کم کھانا، اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔
اور دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا، موسٹ ڈینجرس، وہ ہے گناہ. گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا، مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے، اس میں روحانیت کم کرتا ہے، اس کے اندر یہ سمجھیے برائی، جیسے جیسے برا ہوتا برائی کرتا جائے گا، پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی، وہ دل کو سخت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے، اپنے اعمال جو ہیں برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے. اب یہ تو ہو رہا ہے، ہم تو کر رہے ہیں، اب حل کیا؟ دل صاف کیسے ہوگا، دل نرم کیسے ہوگا؟ آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیں، اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت. اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے. تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور. آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے، تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی. اب آپ کو میں ایک فارمولہ دے دیتا، پہلے ذہن بنا لے کہ مجھے دل صاف کرنا ہے، مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے، مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے. تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے ہے اور کوئی وائرس لگ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پانی اچھا نہیں لگے گا، چائے اچھی نہیں لگے گی، جوس اچھا، گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے، نہیں کھانا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے. تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی، کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے، عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں، تسبیح رکھ مت دیجیے گا. یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کنٹینیو کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا، ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے، ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی، ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے. اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. ایک اور پرابلم یہ ہے، ہم موت بلائے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں بھی لوگ فون پہ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. ارے پہلے کا دور کیسا تھا؟ جب جنازہ ہوتا تھا نا، میت کے رشتہ دار کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا. لوگ کہتے کیسے ڈھونڈے، سارے رو رہے ہیں. اور سب کیوں روتے تھے؟ ان کو میت سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی. وہ قبرستان دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، مگر ہم موت بھلائے بیٹھے. کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے. آگے سنیے، ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی. حضرت عائشہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو. چند دن کے بعد وہ عورت آئی اور بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں جب سے میں نے موت کو یاد کرنا شروع کیا یہ بات رنگ لائی ہے، میری دل کی سختی دور ہوگی. تو کاش ہمیں یاد آئے، کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں، دعا پڑھنے چلے جائیں، اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا. کسی کا بڑا محل تھا، کسی کا ڈیفینس میں بنگلہ تھا، ڈیفینس کے قبرستان ہی چلے جائیں تو ڈیفینس میں رہنے والی وہاں تدفین ہے نا. ایک اور چیز سمجھا کریں آپ، دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آیا ہے. پہلے میرے دادا آئے، پھر میرے والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے ہیں، پھر ان کے بچے. یہ سیکوینس ہے نا. دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے، ابو ہی بعد میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گا. نہیں، دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا، 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی، 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی. اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں. اچھا، ہم میں سے کئیوں کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی، کتنی میننگ فل دعا ہے، مگر سمجھے تو نا کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. مشکات شریف حدیث کی زبان، پیارے آقا یہ دعا کیا کر. مانا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. پھر کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. مگر جو اگلا جملہ ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم بعد میں آنے والے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے، جانا ادھر ہی ہے. کون سی ترم خانی کام آئے گی، کون سا جاہو جلال کام آئے گا، کون سے پیسے کام آئیں گے، کون سی پراپرٹی کام آئے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا.
اعمال کام آئیں گے. 2 گز کی قبر ہے, اربوں پتی کو بھی لٹھے کا کفن ہے, اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو بھی وہی کفن ہے. یہ میرا لباس ہوگا, یہ میری قبر ہو. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دل کو نرم کر دیتا, یہ اس دل کی سختی کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا, ہاں وہ کہتے ہیں نا, یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف, کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, ان کی نگاہ سے, ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے. ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا, کسی اللہ والے کی گستاخی, چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے, یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے, دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کی صحبت کریں, نیک لوگوں میں بیٹھا کریں, تلاوت قرآن کریں, ذکر الہی کریں, موت کو کثرت سے یاد کریں, تو یہ دل جو ہے اس کی سختی سے ہم محفوظ رہیں گے. وہ پتھروں کے بارے میں دیکھیں نا کہ پتھر خوف خدا سے روتا ہے, پتھر ذکر الہی کرتا ہے. ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, تو ہمیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ چند باتیں آج ہم نے سنی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.